عام طور پہ ذہن میں ہوتا ہے اللہ تو پکڑنے والا ہے، رسول اللہ چھڑوانے والے، اللہ پکڑنے والا ہے، امام حسین چھڑوانے والے۔ سب سے بڑا رحم والا، جس کے اندر رحم کمال پر ہے، رحمت، وہ اللہ ہے، اور ان ہستیوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی عطا ہے۔ کہ شفاعت اصل میں اللہ ہی کی رحمت ہے، کیونکہ اس کے اذن سے ہوگی، اس کے اذن کے بغیر کسی نبی میں، کسی ولی میں، کسی امام میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرے۔ تو بس جس کے اذن سے ہے، اصل رحم کا پیکر وہ ہے، ارحم الراحمین اصل میں وہ ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ کوئی نبی رسول اللہ کی رحمت اللہ سے زیادہ ہے، عام طور پہ ذہن میں ہوتا ہے اللہ تو پکڑنے والا ہے، رسول اللہ چھڑوانے والے، اللہ پکڑنے والا ہے، امام حسین چھڑوانے والے۔ سب سے بڑا رحم والا، جس کے اندر رحم کمال پر ہے، رحمت، وہ اللہ ہے، اور ان ہستیوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی عطا ہے۔ رحمت میں اللہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ شفاعت بھی اللہ کی رحمت کی جھلک ہے، نہ کہ اللہ کی رحمت سے ہٹ کر کوئی الگ سے راستہ ہے، کوئی الگ سے سسٹم ہے کہ جو قیامت کے دن چلے گا۔ اس بات پر اچھی طرح توجہ فرمائیں۔ اور وہ فقط ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن سے اللہ راضی ہے، اور وہ تو اللہ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے، مشفقون، فرشتے۔ اب یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ تصور کیا تھا ان مشرکوں کے ذہن میں کہ فرشتے گویا کہ زبردستی چھڑوا لیں گے ہمیں۔ اللہ وہ تصور توڑ رہا ہے اپنی آیات سے۔ اور جس مقدس ہستی کے بارے میں بھی یہ تصور ہو کہ وہ اس طرح کر کے قیامت کے دن شفاعت کرے گا، باطل ہے۔ اذن پروردگار سے شفاعت ہوگی۔ 29 اور ان میں سے جو کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں۔ اب دیکھیے کتنی خطرناک بات۔ پہلے خدا نے تعریفیں کی کہ یہ میرے بزرگوار بندے ہیں، قابل احترام بندے ہیں، لیکن اگر ان میں سے بھی کوئی یہ کہہ دے کہ میں بھی معبود ہوں تو ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے مقام کو چھین لیں گے، اس کو وہاں ڈال لیں گے جہاں کفار کو ڈالا جاتا ہے، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی شرک پل بھر میں اس بزرگوار بندے کو جہنمی بنا سکتا ہے، فرشتے کو۔ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میں معبود ہوں، توجہ فرما رہے، اتنی خطرناک یہ ریڈ لائن ہے شرک جسے کہتے ہیں۔ اس کے پاس اگر کوئی فرشتہ بھی جائے اسے بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے اگر اللہ کی اس چیز کے ساتھ کوئی شریک ہونا چاہے۔